حضرت مالک بن دینار خواجہ حسن بصری کے ہمعصر تھے۔ آپ کا شمار بھی دینی پیشواؤں اور سالکین رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش اپنے والد کے دور غلامی میں ہوئی۔ ان کا نام دینار تھا۔ ظاہری اعتبار سے گو آپ غلام زادے ہیں، لیکن باطنی طور پر فیض و برکات کا سرچشمہ ہیں، اور با اعتبار و کرامات و ریاضت آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور منجھدار میں پہنچ کر جب ملا نے کرایہ طلب کیا تو فرمایا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ یہ سن کر اس نے بد کلامی کرتے ہوئے آپ کو اتنا زد و کوب کیا کہ آپ کو غش آ گیا، اور جب غشی دور ہوئی تو ملا نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا اگر تم نے کرایہ ادا نہ کیا تو دریا میں پھینک دوں گا۔ اسی وقت اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار لیے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں، اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ملاح یہ حال دیکھ کر قدموں میں گر پڑا، اور آپ کشتی میں سے دریا پر اتر گئے اور پانی میں چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ آپ نہایت حسین و جمیل اور بہت تونگر تھے، اور دمشق میں سکونت پذیر تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے۔ ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف کیا، اور اعتکاف اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہ کی۔ پھر ایک سال کے بعد جب آپ مسجد سے برآمد ہوئے تو ندائے غیبی سے آواز آئی اے مالک، تجھے اب تائب ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ کو ایک سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی، اور آپ نے اپنے قلب کو ریا سے مبرہ کر کے خلوص نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپس میں کہہ رہا ہے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں، لہٰذا اس شخص کو متولی بنا دیا جائے اور تمام انتظامی امور اس کے سپرد کر دی جائیں۔ اس کے بعد متفق ہو کر پورا مجمع آپ کے پاس پہنچا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو عرض کیا کہ ہم باہمی متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں ایک سال تک ریا کارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی طوالت حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں صدقے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوں تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں میں نہ تو اب طوالت قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بصرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی پوری جائیداد اس کی اکلوتی لڑکی کو ملی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے حضرت ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح مالک بن دینار کے ساتھ ہو تاکہ ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری معاونت کر سکیں۔ چنانچہ حضرت ثابت بنانی نے اس کا پیغام حضرت مالک بن دینار تک پہنچا دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہی میں ہوتا ہے، اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سایہ میں استراحت فرما رہے تھے اور چشمدید گواہوں نے بتایا کہ ایک سانپ نرگس کی شاخ سے آپ کو پنکھا جھل رہا تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں شرکت جہاد کا متمنی ہوں، لیکن جب ایک موقع جہاد کا آیا
تو مجھ کو ایسا بخار آیا کہ جانے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ چنانچہ اس غم میں ایک شب یہ کہتا ہوا سو گیا کہ اگر خدا کے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو اس وقت بخار کبھی نہ آتا۔ پھر خواب میں دیکھا کہ ندائے غیبی سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مالک، اگر آج تو جہاد کے لیے چلا جاتا تو قیدی بنا لیا جاتا اور کفار تجھے سور کا گوشت کھلا کر تیرا دین ہی برباد کر دیتے، لہٰذا یہ بخار تیرے لیے نعمت غیر متقربہ ہے۔ پھر میں بیدار ہو کر خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ کسی ملحد سے آپ کا مناظرہ ہو گیا اور دونوں اپنے آپ کو حق پر کہتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کے ایک ہاتھ میں آگ ڈلوا دیجیے، جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے گا اسی کو حق پر تصور کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچا۔ لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں برحق ہیں، لیکن آپ نے کبیدہ خاطر ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ 70 سال میں نے عبادت میں گزار دیے، مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ ندا آئی کہ اے مالک، تمہارے ہاتھ کی برکت سے ہی ایک ملحد کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا، اور اگر وہ تنہا آگ میں ہاتھ ڈال دیتا تو یقیناً جلس جاتا۔ ایک مرتبہ جب آپ شدید بیمار رہ کر صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت بہت ہی دشواری سے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اسی وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں تاخیر ہو گئی، اور پہرے دار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ حالت کرم میں آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے تیرے ہاتھ قطع کروا دیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ کر چرواہے پر ڈلوا دیے گئے، لیکن آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ ایک نوجوان بدماش آپ کا ہمسایہ تھا اور لوگ اس سے بہت پریشان رہتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس کے مظالم کی شکایت کی تو آپ نے اس کے پاس جا کر نصیحت فرمائی۔ چنانچہ اس نے گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا، وہ بہت ہی کریم ہے اور میرے خلاف کسی کی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ اس نے کہا وہ بادشاہ سے بھی بہت زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کے مظالم حد سے زیادہ ہو گیا تو لوگوں نے پھر آپ سے شکایت کی اور آپ پھر نصیحت کرنے کے لیے جا پہنچے، لیکن غیب سے ندا آئی، میرے دوست کو مت پریشان کرو۔ آپ کو یہ ندا سن کر بہت حیرت ہوئی اور اس نوجوان سے کہا، میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت رائے خدا میں خیرات کرتا ہوں، اور پورا احساسہ خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا، جس کے بعد سوائے حضرت مالک بن دینار کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ آپ نے بھی مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور اور قریب المرگ تھا اور کہہ رہا تھا، خدا نے مجھ کو اپنا دوست فرمایا ہے، میں اس پر اور اس کے احکام پر جان و دل سے نثار ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اس کی رضا صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور آج سے میں اس کی رضا کے خلاف کام کرنے سے تائب ہوں۔ یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرائے پر مکان لے لیا اور آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے سے متصل تھا۔ چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری غلاظت آپ کے مکان میں ڈالتا رہا، اور آپ کی نماز کی جگہ نجس ہو جایا کرتی، اور بہت عرصہ تک وہ یہ عمل کرتا رہا۔
لیکن آپ نے کبھی شکایت نہ کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں۔ آپ نے فرمایا جو غلاظت گرتی ہے اس کو جھاڑو لے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا کہ آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ غصہ پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں ماندین کی اذیتوں پر صبر کرنا کو اچھا کہا گیا ہے، اور آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ کئی سالوں سے ترش یا میٹھی چیزیں کھانے کو ترک کیا ہوا تھا اور رات کو روکھی روٹی خرید کر افطار کر لیا کرتے۔ ایک مرتبہ بیماری میں گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو بازار سے گوشت کے 3 پارچے خرید کر چلے، لیکن کسائی نے ایک شخص کو آپ کے پیچھے اس غرض سے بھیجا کہ یہ دیکھو آپ گوشت کو کیا کریں گے۔ آپ نے کچھ دور چل کر گوشت کو سونگھ کر فرمایا کہ اے نفس، سونگھنے سے زیادہ تیرا حصہ نہیں، اور یہ کہہ کر وہ گوشت ایک فقیر کو دے دیا۔ پھر فرمایا کہ اے نفس، میں تجھے کسی ماندت کی وجہ سے اذیت نہیں دیتا بلکہ تجھ کو صبر کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ اس کے بدلے تجھے لازوال نعمت ملے۔ پھر فرمایا کہ یہ مثال میرے فہم سے بالا تر ہے کہ جو شخص 40 دن گوشت نہیں کھاتا اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ میں نے 20 سال سے گوشت نہیں چکھا اور میری عقل میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی بلکہ زیادتی ہی نظر آئی۔ یہ واقعہ اس شخص نے منوان کسائی سے آ کر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے پیچھے لگایا تھا۔ آپ نے بصرہ میں 40 سال قیام کیا، باوجود کبھی ایک کھجور بھی نہیں کھائی، اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے کبھی کھجور نہیں کھائی، اور نہ کھانے سے نہ تو میرا پیٹ کم ہوا اور نہ تمہارا پیٹ بڑھ گیا۔ لیکن 40 سال کے بعد ایک مرتبہ کھجور کھانے کی خواہش ہوئی تو فرمایا کہ اے نفس، میں تیری خواہش کی کبھی تکمیل نہ کروں گا۔ اور جب خواب میں آپ کو کھجور کھانے کا اشارہ ملا اور یہ فرمایا گیا کہ نفس پر سے پابندی ختم کر دے تو آپ نے بیداری کے بعد نفس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں اس شرط کے ساتھ تیری تمنا پوری کر سکتا ہوں کہ تو 1 ہفتہ تک مسلسل روزے رکھے۔ چنانچہ نفس کشی کے لیے ہفتہ بھر کے روزے رکھے۔ اس کے بعد کھجوریں خرید کر مسجد میں لے گئے، مگر کھانے سے قبل ہی ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دے کر کہا کہ مسجد میں کوئی یہودی آ گیا ہے۔ اس کا باپ یہودی کا نام سنتے ہی ڈنڈا لے کر دوڑا، لیکن آپ کو شناخت کر کے معافی کا خواستگار ہوا۔ کہا ہمارے محلے میں دن میں یہودیوں کے سوا کوئی کچھ نہیں کھاتا اور سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے بچہ کو آپ کے یہودی ہونے کا شبہ ہوا۔ آپ کی خطا معاف فرمائیں، آپ ہماری خطا معاف فرمائیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بغیر کھجور کھائے ہوئے تو آپ نے یہودیوں میں شامل کر دیا، اور اگر کہیں کھا لیتا تو نا معلوم کفار سے بھی زیادہ برا میرا انجام ہوتا۔ لہٰذا میں قسم کھاتا ہوں کہ اب کبھی کھجور کا نام نہ لوں گا۔ آپ کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اور چونکہ قرب المرگ تھا اس لیے آپ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے بار بار 10 اور 11 کہتا رہا۔ پھر جب آپ نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا میرے سامنے آگ کا ایک پہاڑ ہے، اور جب میں کلمہ پڑھنے کا قصد کرتا ہوں وہ آگ میری طرف جھپٹتی ہے۔ آپ نے جب لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور بھی تھا اور کم تولنے والا بھی۔ ایک مرتبہ بصرہ میں کسی جگہ آگ لگ گئی، اور آپ جب اپنا عصا اور جوتے لے کر چھت پر چڑھے تو لوگوں کو ایسی مصیبت میں دیکھا کہ کچھ تو آگ میں جل رہے ہیں اور کچھ کود کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ اپنا سامان نکالنے کے چکر میں ہیں۔
یہ دیکھ کر فرمایا کہ ہلکے پھلکے لوگ تو نجات پا گئے اور بھاری بھرکم لوگ ہلاک ہوئے، اور قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا۔ ایک مرتبہ جعفر بن سلیمان آپ کے ہمراہ سفر حج میں تھے، اور جب وقت آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھا شروع کیا تو آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، اور ہوش آنے کے بعد جعفر بن سلیمان نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا میں اس خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، اور جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرأت کرتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، حالانکہ ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی اعانت کے طالب ہوتے ہیں۔ آپ رات میں قطعاً آرام نہیں کرتے تھے، اور ایک دن جب آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ اگر آپ تھوڑا دیر آرام فرما لیں تو بہتر ہے، آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی، ایک طرف تو میں قہر الہی سے ڈرتا ہوں اور دوسری جانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دوسری دولت سعادت کہیں مجھ سوتا دے کر واپس نہ ہو جائے۔ لوگوں نے جب اس جملہ کا مفہوم پوچھا تو فرمایا نعمت تو اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور اطاعت شیطان کی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر مسجد کے دروازے پر کوئی یہ صدا لگائے کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے تو اسے مجھ سے بدتر کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ کسی عورت نے آپ کو ریاکار کے نام سے آواز دی تو آپ نے فرمایا 20 سال سے کسی نے میرا اصلی نام لے کر نہیں پکارا تھا، لیکن شاباش، تو نے آج اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں۔ پھر فرمایا جب میں مخلوق کو اچھی طرح پہچان لیا تو مجھے اس کی قطعاً خواہش نہیں رہی کہ مجھے کوئی نیک یا بد کہے، اس لیے کہ میں نے ہر اچھا یا برا کہنے والے کو مبالغہ کرنے والا پایا، لہٰذا لوگ خواہ مجھے نیک کہیں یا بد، میں روز حشر ان سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کی صحبت سے کیا فائدہ، کیونکہ اہل دنیا تو فالودہ کی طرح ہے جو ظاہر میں خوش رنگ اور باطن میں بد مزہ ہوتا ہے، اور اس دنیا سے اسی لیے اجتناب بہتر ہے کہ اس نے علماء کو اپنا تابع بنا لیا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ باتیں زیادہ کرتا ہے اور عبادت کم، اس کا علم قلیل، قلب اندھا اور عمر رائے گاں ہے، کیونکہ میرے نزدیک اخلاق سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ فولادی عصا لے کر زمین پر چلو اور ہر جدید اور عبرت انگیز شے کی جستجو کرو، اور اس وقت تک ہماری حکمت و نعمت کا مشاہدہ کرتے رہو جب تک جوتے گھس نہ جائیں اور عصا ٹوٹ نہ جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ضبط و فکر سے کام لینا چاہیے، جیسا کہ عربی کا ایک مقولہ ہے دین ایک روشن دلیل ہے اور اس میں نرمی و آہستگی کے ساتھ مشغول رہو، اور تورات میں ہے ہم نے تمہیں اپنا مشتاق بنایا لیکن تم نہ بن سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانی صحائف میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 2 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو جبریل اور میکائیل کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ نعمت یہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اور نعمت یہ ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ فرمایا کہ تورات میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول میں نے پڑھا ہے کہ اے صادقین، میرے ذکر سے دنیا میں آرام کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ دنیا میں میرا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت میں اس سے اجر عظیم حاصل ہوگا۔ فرمایا کہ بعض آسمانی کتابوں میں ہے کہ جو دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے، میرا ادنا برتاؤ اس کے ساتھ ہے یہ ہے کہ میں ذکر و مناجات کی لذت سے اس کو خالی کر دیتا ہوں۔ جو شخص خواہشات دنیا کی طرف دوڑتا ہے، شیطان اس کو فریب دینے کی اس لیے فکر نہیں کرتا کہ وہ خود ہی گمراہ ہے،
کسی نے دم مرگ آپ سے وصیت کرنے کا خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا کہ تقدیر الہی پر راضی رہ تاکہ تجھ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے۔ پھر کسی شخص نے اس کے انتقال کے بعد خواب میں جب اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا گو میں بہت ہی گنہگار تھا، لیکن صرف اس حسن خیال کی وجہ سے میری نجات ہو گئی جو مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ نوازی پر تھا۔ جنت میں پہلے کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد بن واسع کو جنت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچے ہیں یا حضرت محمد بن واسع۔ چنانچہ یہ دیکھ کر کہ یہ حضرت مالک بن دینار کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا، بزرگ نے پوچھا کہ حضرت محمد بن واسع تو حضرت مالک بن دینار سے زیادہ عامر و کامل تھے۔ ملائکہ نے جواب دیا کہ یہ تم صحیح کہتے ہو، لیکن حضرت محمد بن واسع کے پاس پہننے کے 2 لباس تھے اور حضرت مالک کے پاس صرف ایک، لہذا صبر و ضبط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے، اس لیے پہلے انہیں جنت میں بھیجا گیا۔